آؤ چار قسمیں اٹھا کے اللہ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین۔ چار قسمیں اٹھائیں، میرا رب کہتا ہے چار قسمیں اٹھا کر کہتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ چار قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ میں نے حضرت انسان کو بڑا خوبصورت بنایا ہے۔ سامنے نظر آ رہا ہے، اللہ نے کان کس جگہ پہ لگائے، ہونٹ کس جگہ پہ لگائے، دانت کس جگہ پہ لگائے، آنکھیں کہاں لگائیں، ہر چیز اپنی اپنی جگہ پہ فٹ کر دی، اور پھر فرمایا لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ۔ چار قسمیں اٹھا کے فرمایا کہ میں نے انسان کو بہترین انداز سے بنایا، اور پھر فرمایا کہ جتنی بھی مخلوقات ہیں ساری مخلوقات میں نے انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے۔ ساری مخلوق کا سردار حضرت انسان ہے۔ اور ایک پتے کی بات بتانے لگا ہوں، اتنی فضیلتیں بیان کرنے کے بعد قرآن مجید کہتا ہے، میرا رب کہتا ہے اتنی فضیلتیں بیان کی، چار قسمیں اٹھا کے فرمایا، اور پھر فرمایا کہ اشرف المخلوقات بھی حضرت انسان کو بنایا، لیکن اس کے بعد فرمایا ہے تو اشرف المخلوقات لیکن حضرت انسان میں 5 خامیاں ہیں۔ کتنی خامیاں؟ وہ پیچھے جانا کی کرتے ہیں بیٹھے بچیو، عرس نہیں، کوئی میلہ نہیں طبیعت چاندی، تو بچیو باہر جلتے رہو، مسجد بھی اگر بیٹھے تو پھر سنو، نہیں سننے کا دل چاہتا تو باہر جلتے رہو، اصل طرف میں کہتے 2 آدمی بیٹھو تو میں سنانے مجمع جان رہے 26 سال ہو گئے، پورا پنجاب گاہ مارے، کشمیر دا آخری کونا شاردہ کیل، چناری چکوٹھی آخری ہے نا، پنجاب میں جاؤ سیالکوٹ سے آگے ناروال ظفروال، وہ بھی کیا ہے آخری جگہ ہے، نیچے جاؤ باول نگر منچن آباد بالکل آخری باؤنڈری ہے، کوٹا آخری، کراچی آخری، یہ اس پاکستان ہے نا، اور کے پاکستان سارے میں چکر لگا لیے، تقریران دا شوق نہیں، بس کہتا ہوں جو بات نکلے اور دل کے اوپر اثر کرے، بس اپنے دل و دماغ کے اندر جگہ دو۔ مسجد میں آؤ اہتمام کے ساتھ، ادب کے ساتھ بیٹھو، بار بھی کھرک ہوئے تو مسیدی بھی کھرک ہوئے تو پھر ارے شیطانی مجھے بیمان ہے، اے بدے دا رامی، بدے دا نا، سچی گال ہے، لیکن تسی آج پھر ایک کھرک کھرک کی ہوں دیئے، اے نکے نکے شتونگلے ٹکے دیں، 11 مہینے دا اثر حاجی صاحب آتے ہیں رہن دیا ہے۔ بہرحال اس اثر کو آپ نے ختم کرنا ہے، رحمان کو خوش کرنا ہے، شیطان کو ناراض کرنا ہے۔ آپ ذرا توجہ سے سنیں گے تو انشاءاللہ میں ترتیب سے آپ کو کچھ موتی دوں گا۔ خامیاں کتنی حضرت انسان میں؟ 5 خامیاں ہیں۔ پہلے نمبر پہ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ ظَلُومًا جَهُولًا،
دو خامیاں بیان کی۔ پہلے نمبر پہ خامی یہ کہ حضرت انسان یہ ظالم ہے۔ کیا ہے؟ ظالم کیوں ہے تو ظلم کرنے والا، لیکن جب شریعت کے دائرے کے اندر آ جائے گا، شریعت کے دائرے کے اندر آ کر جب شریعت کو اپنائے گا تو یہ اس کا ظلم عدل کے اندر تبدیل ہو جائے گا۔ تبدیلی دا نا کے اندر مگو جو دے۔ پہلے ظالم ہے، لیکن جب شریعت کے اوپر چل رہا ہے تو پھر کیا بن گیا؟ عادل بن گیا۔ پہلی خامی۔ دوسری خامی فرمایا ظلومن جہولا، حضرت انسان جاہل ہے، لیکن جب اپنی قیمتی وقت دین کے لیے قربان کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے نکل جاتا ہے، مدارس میں پہنچ جاتا ہے، علماء کے قدموں میں بیٹھتا ہے، علماء کے قریب بیٹھتا ہے، 10 سال لگانے کے بعد، 15 سال لگانے کے بعد جب واپس آتا ہے اس کا جہل ختم ہو جاتا ہے اور جید عالم بن جاتا ہے۔ کہہ دو سبحان اللہ۔ تھا یہ ظالم، تھا یہ جاہل، لیکن اپنے آپ کو تبدیل کر دیا تو کیا بن گیا؟ ظالم کی جگہ عادل بن گیا اور جاہل کی جگہ عالم بن گیا۔ تیسری کمزوری بتانے لگا ہوں، تیسری چیز کیا ہے خامی؟ فرمایا وَكَانَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا۔ سبحان اللہ۔